وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أتخذ خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أو كما قال عليه السلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے چند آیات اور حدیث مبارکہ تلاوت کی. دعا ہے کہ رب العزت صحیح، حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 22 جمادی الثانی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور آپ کے وصال کا دن ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا، کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق تھے. والد کا نام ابو قحافہ عثمان، والدہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت صخر، قبیلہ بنو تیم سے تعلق تھا. ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے سے پہلے تھوڑا سا سوچا، مشورہ، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے والد حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ میں دین اسلام قبول کروں یا نہ کروں. انہوں نے فرمایا جیسے تمہارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ویسے کر لو. بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت صحابہ میں وہ شخص ہیں. فرماتے ہیں کہ میں یمن کے سفر پر گیا، وہاں پر مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر 390 سال 400 سال کے قریب عمر کا ایک آدمی موجود ہے. جس طرح ہمارے دور میں کوئی بہت بڑا عالم، بہت بڑا مفتی، بہت بڑا بزرگ کہیں موجود ہو، دینی جذبہ رکھنے والا انسان جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں بزرگ سے ملاقات کر لی جائے، مفتی صاحب ہیں، شہر میں رہتے ہیں. ایسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے ہیں تو دل میں آیا کہ شیخ ازد یمنی، ان سے ملاقات کا شرف حاصل کر لوں. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں فرمایا. آپ ان کے پاس تشریف لے گئے تو وہ شیخ ازد وہ نگاہ اٹھاتا ہے، چہرے پر جھریاں تارے عنکبوت کی طرح ہیں. نظر آ رہا ہے کہ کافی لمبا عرصہ بیت چکا ہے، بہت ہی بڑھاپے میں تھے. نگاہ اٹھائی، کہنے لگے نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مکہ سے آیا ہوں. مسمو کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. ما اسم ابیک، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ ابو قحافہ عثمان.
والدہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت صخر، قبیلہ کون سا ہے؟ بنو تیم۔ وہ بوڑھا کہنے لگا الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تعجب میں پڑ گیا کہ میں اس بزرگ سے برکت کے لیے دعا کرانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور یہ میرا نام و نسب پوچھنے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ۔ تو اسی تجسس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بابا جی معاملہ کیا ہے؟ آپ نے میری یہ ساری باتیں نام و نسب قبیلہ سن کر الحمدللہ کہا، تو اس شیخ نے جواب دیا تیرا لقب ابو بکر ہے، میں تورات انجیل زبور کا عالم ہوں، آسمانی کتابیں اور صحائف میں نے پڑھے ہوئے ہیں، سابقہ آسمانی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی دھرتی پر مبعوث ہوں گے، اس دھرتی پر ایک نوجوان ہوگا، اس کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہوگا، اس کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت صخر ہوگا، قبیلے بنو تیم سے تعلق ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کر رہا تھا میرے مولا میری عمر میں اس قدر برکت رکھ دے، میری زندگی میں اس قدر برکت رکھ دے کہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پالوں، لیکن اگر وہ مجھے میسر نہ ہو تو کم از کم اس قدر میرے ساتھ رحم والا معاملہ فرما دے کہ میں ان پر ایمان لانے والے ابو بکر کو ہی دیکھ لوں، ابو بکر صدیق کی زیارت کر لوں۔ آج میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ جب آپ مکہ جائیں گے ممکن ہے کہ وہاں پر تمہیں پتہ چلے کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے، تو میری طرف سے انہیں سلام بھی کہنا ہے اور یہ بھی کہنا ہے کہ میں آپ کی نبوت اور رسالت پر پہلے سے ایمان لا چکا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے کے دوران آپ نے خواب بھی دیکھا کہ آسمان سے ایک چاند اترا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی اور یاری پہلے سے تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ گئی، آپ کے چچا عباس۔ صحابہ کے ادب کا عالم یہ تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں بڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا عباس چچا تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ تو بڑے ہونے کی نسبت اپنی طرف نہیں فرمائی، فرمایا یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہیں پیدا میں پہلے ہوا، بڑے تو آپ ہیں پیدا میں پہلے ہوا ہوں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال چھوٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں۔ جب یہ خواب دیکھا واپس تشریف لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے تھے۔ اعلان نبوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، تم کلمہ پڑھ لو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ تو میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر یمن کے سفر میں دیکھا ہوا تیرا وہ خواب ہے جو تو نے دیکھا تھا۔ اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یہ خواب میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا، میں نے جب یہ سنا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک بڑھائیے، میں اسلام کی بیعت کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بوڑھے شیخ ازد یمنی کی باتیں بتائیں کہ تورات انجیل اور زبور میں آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہیاں موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر تو اللہ نے اپنے قرآن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی کتاب میں نقل فرما دی، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ تو سابقہ آسمانی کتابوں میں یہ ساری باتیں درج تھیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، دیتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے سارا کا سارا اللہ کی راہ میں مال لٹا دیتے ہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے بہتر کیا لگتا ہے؟
آپ کو پسند کیا ہے؟ تو ایک جملہ ارشاد فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، نگاہ میری ہو اور چہرہ میرے مصطفیٰ کا ہو، یہ مجھے بڑا پسند ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر فقط ابو بکر کی نظر ہو۔ اور یہ موقع اللہ نے غار میں عنایت فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا میرا رسول پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر صدیق۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی، تو اللہ نے اس غار کا تذکرہ فرمایا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ موقع عنایت فرمایا مال میرا ہو، خرچ میرے آقا کریں، انفاق مالی رسول اللہ، مال میرا ہو اور خرچ میرے رسول کریں، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ پھر کر کے دکھایا، سب کچھ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ سب کچھ لا کر رکھ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا لو کنت اتخذ خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، کیونکہ میں نے اللہ کے ساتھ یاری لگا لی ہے، اللہ کے علاوہ میرے اس دل میں کوئی نہیں بستا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی جب اذان ہوتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میں جاتی تھی، آپ مجھ سے پوچھتے تھے کون ہو؟ میں کہتی تھی میں عائشہ ہوں۔ آپ فرماتے تھے کون عائشہ؟ میں سمجھ جاتی تھی کہ آپ کے دل کی تاروں کا تعلق اوپر جڑ چکا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ابراہیم آپ اللہ کے خلیل کیسے بنے ہو؟ اللہ کے خلیل کیسے بنے ہو؟ فرمایا میں نے اپنے آپ کو آگ پر پیش کیا، وولدی للقربان، اور اپنی اولاد کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، اور اپنے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ ہا انا خلیل الرحمن، پھر اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربان کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ سے قیامت کے دن لے کر دوں گا، باقی ہر ایک کے احسان کا بدلہ محمد اس دنیا میں ادا کر چکا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن لے کر دوں گا۔ یہ کس موقع پر فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے لیے، ہجرت کے غرض سے آپ یہاں سے چلے ہیں، ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کو لیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا محبوب آپ کے ساتھ جو دوسرا ہے ہم آپ کی اور ان کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر سلایا، رات گزر گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی قبا کے مقام پر میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ حضرت علی سے بعد میں پوچھا گیا کہ علی آپ کو ڈر نہیں لگا تھا کہ چاروں طرف ننگی تلواریں تھیں، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر تمہیں مار دیتے؟ نیند آئی تھی؟ فرمایا اس سے بہتر اس رات میں مجھے اس سے بہتر کبھی نیند نہیں آئی۔ وہ کیوں نہیں آئی؟ فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا علی قبا کے مقام پر میں تجھ سے ملوں گا، تو میرے دل نے ایک فیصلہ کیا کہ جب تک میں اپنے نبی سے مل نہیں لیتا اللہ مجھے موت نہیں دیتے۔ تو میں بے پرواہ ہو کر میں آرام سے سکون کی نیند رات کو سویا ہوں۔ صبح کو ابو جہل آتا ہے، پوچھتا ہے علی کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں جہاں جانا تھا وہاں گئے ہیں۔ بھئی کہاں گئے ہیں؟ جہاں جانا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالوں کو اور جواب کو سمجھ نہ سکا، اور یہ ابو جہل جاتا ہے ابو بکر صدیق کے گھر میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی کے گھر میں جب جاتا ہے، بیٹی اسما موجود ہے، بیٹی سے پوچھتا ہے کہ کہاں ہے تیرا باپ ابو بکر صدیق؟ تو بیٹی کہتی ہے کہ اگر میں تقیہ کر جاتی ہوں، چھپا جاتی ہوں، جھوٹ بولتی ہوں تو پھر صدیق کی بیٹی نہ ہوئی۔ صدیق کا مطلب ہی ہے وہ جو سچ بولتا ہو، تو میں صدیق کی بیٹی ہو کر جھوٹ کیسے بولوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے؟ کہتے ابو جہل مجھے پتہ ہے میں بتاتی نہیں ہوں۔
کھینچ کے تھپڑ مارا. حضرت اسما نیچے گری ہیں, پتھر منہ پہ لگا ہے, ہونٹ پھٹے ہیں, اور اس تھپڑ کے اثر سے آپ کا کان پھٹا ہے, چہرہ لو لہان اور زخمی ہوا. واپس گئی ہیں, کھانا تیار کیا, کھانا تیار کر کے کپڑے میں باندھا, اور غار میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتی نہیں ہیں, چہرے کو کپڑے سے چھپایا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسما کپڑے سے چہرے کو چھپایا ہوا ہے, کیا بات ہے؟ عرض کیا, یا رسول اللہ چہرہ دکھاؤں یا زبان سے بتاؤں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے جب آپ نے اپنے چہرے کو کھولا تو چہرہ لو لہان, ہونٹ پھٹے ہوئے, کان پھٹا ہوا. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ نے ارشاد فرمایا, حضرت صدیق اکبر کی طرف دیکھا, فرمایا رحم اللہ علیک یا ابا بکر, ابو بکر تجھ پر تیری آل پر اللہ رحمت فرمائے. یہاں تو وفاؤں کی انتہا کر رہا ہے, وہاں تیرا خاندان بیٹی مار کھا کر بھی بتاتی نہیں ہے, کھانا بنا کر پیش کر رہی ہے, بیٹا بکریوں کا دودھ نکال کر پہنچا رہا ہے, غلام آس پاس کے حالات سے باخبر کر رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو بکر تیرا سارا خاندان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی وفاؤں میں لگا ہوا ہے. رحم اللہ علیک یا ابا بکر, ابو بکر تجھ پر اللہ رحم فرمائے. اور یہ جملہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, اللہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ محمد تجھ سے قیامت کے دن لے کر دے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ فضیلت عطا فرمائی, 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں. اور ارشاد فرمایا, علی بھی موجود ہیں, حضرت عمر بھی موجود ہیں, حضرت دوہرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اور یہ حکم کسے فرمایا؟ حضرت علی کو فرمایا, علی جاؤ میرے ابو بکر کو کہہ دو کہ میری امت کے لوگوں کو نماز پڑھائیں. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اللہ نے فرمایا, جب میں نے اپنے خلیل ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور جب ان کے امتحانات پورے ہوئے, انی جاعلک للناس اماما, ہم نے لوگوں کا انہیں امام بنا دیا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے راضی ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, بات یہاں تک نہیں ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی زمین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر دی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. جس نے جنت دیکھنی ہو وہ اس جگہ کو دیکھ لے. آج اس روضہ جنت میں, اس جگہ میں جس زمین کے قطعے کو, جس زمین کے ٹکڑے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت فرمایا, آج صدیق اکبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہیں اسی جنت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کا دن ہوگا, قیامت کے دن جب سارے لوگ بائیں طرف ابو بکر, بائیں طرف عمر ہوگا, درمیان میں ہم اس طرح اٹھیں گے, اس طرح سے ایک ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. اور اگر آج کوئی ایسا نظریہ رکھتا ہے کہ ابو بکر صدیق مومن نہیں ہے, پھر کائنات میں کوئی بھی مومن نہیں ہے. جس کے ایمان کی گواہی میرے رب نے دی, کتب فی قلوبہم الایمان, اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں رکھ دیا. احساس صداقت رکھتا ہوں, آئین عدالت رکھتا ہوں, آنکھوں میں حیا, دل میں غیرت, توفیق شجاعت رکھتا ہوں, اسلام سے مجھ کو الفت ہے, ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں, ابو بکر و عمر عثمان و علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.